علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 2 شوال المکرم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور خدمات۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس میں قیامت تک کے کوئی خاتون شریک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سب سے پہلے حضور کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان کو قبول کیا، سخت آزمائش میں آپ کا ساتھ دینا، اسلام کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرنا، رنج و غم کے موقع پر آپ کو تسلی دینا، نیکی اور سعادت سمجھ کر اپنا مال قربان کرنا، یہ ان کی وہ صفات ہیں جو انہیں دیگر امہات المؤمنین سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے انہیں سلام بھیجا۔ خود پیغمبر نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی کوئی بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے انکار کیا، اس نے اس وقت تک میری نبوت کی تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے اپنا مال و دولت عطا کیا جبکہ دوسرے لوگوں نے محروم رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا اسلام میں انہوں نے دین کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنی جان و مالی خدمات انجام دے کر پوری امت پر بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ سن 10 نبوی میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے حجون نامی قبرستان یعنی جنت المعلا میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کے غلام تھے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کے آقا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے یہ شرط لگائی کہ اتنی کھجور کے درخت لگاؤ، ان کی دیکھ بھال کرو، جب وہ پھل دینے لگیں گے تب تم آزاد ہو۔ جب یہ بات رسول اللہ تک پہنچی تو آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ درخت لگائے، جس کی برکت سے وہ درخت صرف 1 سال کی مدت میں پھل دینے لگے، حالانکہ کھجور کا درخت اتنی کم مدت میں پھل نہیں دیتا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نمازوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مصیبت کے وقت کی دعا۔ جب کوئی مصیبت پہنچے یا اس کی خبر آئے تو یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ: سب مال و اولاد حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے اور مرنے کے بعد ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ایسا راستہ چلے جس میں علم کی تلاش مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس کو اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں، یعنی توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ سب سے بہترین دوا۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ فائدہ: علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآنی آیت کے مفہوم کے مطابق جس بیماری کے لیے جو آیت مناسب ہو، اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی، اور یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔